اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفہ یا علی مدد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں آج سیریز حقیقت الہ کی چھٹی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس قسط کا جو موضوع ہے وہ ہے معرفت صفات الہیہ۔ اس حوالے سے پہلی آیت جو سورہ روم آیت نمبر 27 ہے، اس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی مثل اعلیٰ ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ جو صفات میں ایک جیسا ہو اسے مثل اعلیٰ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے اللہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے جو سورہ آل عمران آیت نمبر 59 آیت ہے، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَہُ کُن فَیَکُون۔ اللہ کے نزدیک آدم کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، کیونکہ دونوں کو تراب سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اب چونکہ آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی مثل کہا، عیسیٰ کو آدم کی مثل کہا، یعنی صفات میں آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک جیسے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 27 کی تفسیر میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نحن مثل الاعلیٰ، یعنی ہم مثل اعلیٰ ہیں، ہم اللہ کی مثل اعلیٰ ہیں، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہی ہماری صفات ہیں۔ اللہ اور محمد و آل محمد کی صفات ایک ہی ہیں۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انا اسماء اللہ الحسنی و امثالہ العلیٰ و آیاتہ الکبریٰ۔ مولا کا یہ قول مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 167 سے آپ کے لیے لیا۔ میں اللہ کے اسماء الحسنی، اس کے مثل اعلیٰ اور اس کی آیات کبریٰ ہوں۔ پھر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مولا کے ایک صحابی نے پوچھا جن کا نام محمد بن سنان ہے، ان محمد بن سنان قال سألتہ عن الاسم ما ہوا قال صفت الموصوف، یعنی محمد بن سنان نے امام مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا مولا اسم کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اسم موصوف کی صفت ہے، صفت جس سے ظاہر ہو اسے موصوف کہتے ہیں۔ مولا کا یہ قول جو محمد بن سنان والا ہے یہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 باب نمبر 15 سے آپ کے لیے لیا۔ صفت جس سے ظاہر ہو اسے سامعین محترم موصوف کہتے ہیں، یعنی صاحب صفت کو موصوف کہتے ہیں، اور وہ موصوف اسم حقیقی ہوتا ہے نہ کہ نفس۔ وہ اسم ہے جو دلالت اپنے نفس پر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر علی ایک بہادر انسان ہے، تو دراصل علی اسم وجودی ہے جس کا نفس بہادر ہے۔ اب یہ بہادری کی صفت ظاہر ہو رہی ہے علی سے جو کہ اسم وجودی ہے، تو اسم وجودی صفت بہادری کا موصوف ہوا۔ اب جتنی بھی احادیث آپ پڑھیں گے صفت اور موصوف کے بارے میں، وہاں دونوں سے مراد اسم وجودی جو محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام ہیں۔ محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام صفت بھی ہیں، موصوف بھی ہیں۔ اس پر ہم چند احادیث پیش کرتے ہیں، جیسے قال الامام المعصوم صلوات اللہ علیہ نحن صفات اللہ العلیٰ۔ مولا کتاب مصابیح الدجا جس کے لکھنے والے حسین الشیخ صالح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 میں یہ انہوں نے مولا کا فرمان لکھا کہ مولا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی بلند صفات ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ طارق میں ارشاد فرمایا
الامام یا طارق بشر ملکی و جسد سماوی و امر الہی و روح قدسی و مقام علی و نور جلی و سر خفی فہو ملکی الذات و الہی صفات، ملکی الذات و الہی صفات۔ اس کی 4 حوالے۔ پہلا حوالہ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین صفحہ نمبر 153، نہج الاسرار حدیث طارق صفحہ نمبر 114، قم المقدسہ اشر التشریع و قیادت الائمہ صفحہ نمبر 98۔ ان چاروں کتابوں میں، ان حوالوں میں یہ بات جو مولا امیر المومنین تاریخ سے امام کی تعریف میں بیان فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں طارق امام طاقت رکھنے والا بشر ہوتا ہے۔ یہاں پر ملک کا ترجمہ فرشتہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد ملک سے مراد ملکہ ہے، مطلب طاقت اور اقتدار۔ امام بشری صورت میں بہت طاقت والا ہوتا ہے، بصورت بشر جسد سماوی میں ایک امر الہی ہوتا ہے اور روح القدس ہوتا ہے، اس کا مقام بلند، اس کا نور جلی اور راز خفی یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ پس امام ملکی الذات اور الہی صفات ہوتا ہے۔ چنانچہ امام محمد تقی سے ابو ہاشم الجعفری نے دریافت کیا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جو کچھ اپنے نام اور صفات سے ظاہر ہوتا ہے وہی کچھ اللہ ہے؟ امام نے کئی ایک سوالات قائم کر کے اس کے سوال کو واضح کیا اور پھر جواب دیا، بات یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے موجود تھا لیکن مخلوقات ہمیشہ سے نہ تھیں، پھر اللہ نے اپنے اور مخلوقات کے درمیان رابطہ اور وسیلے کے لیے اپنے نام اور صفات کو پیدا کیا تاکہ ان ناموں اور صفات کے ذریعے سے تمام مخلوقات عاجزی کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہو جائیں۔ عزیزان محترم، وہ نام بھی محمد و آل محمد ہیں اور وہ صفات بھی محمد و آل محمد ہیں۔ تمام مخلوقات عاجزی کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہو سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں، چنانچہ وہ نام و صفات ہی اس کا ذکر ہے اور محمد و آل محمد ہی اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ موجود تھا مگر اس کا ذکر موجود نہ تھا، اور جو کچھ اس ذکر کے ذریعے سے معلوم ہو وہی اللہ کی پوزیشن ہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے تھا اور اس کے اختیار کردہ یہ نام اور صفات اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، نہ کہ خود اللہ ہے۔ جیسا کہ زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اور یہ جلد الکافی کی پہلی جلد میں ہے، صفحہ نمبر 140، عربی عبارت بھی میں سامعین کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ان زرارہ ان ابی جعفر علیہ السلام قال سألته عن قول اللہ عز وجل وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون قال ان اللہ تعالی اعظم واعز اجل وامنع من ان يظلم ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولایتنا ولایته حيث يقول انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني الائمة منا، ثم قال في موضع آخر وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ذكر مثله۔ حضرت زرارہ نے جناب امام محمد باقر سے اس آیت کی وضاحت چاہی جس میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ در حقیقت اللہ اس بات سے کہیں زیادہ عزت والا اور بلند و برتر اور محفوظ تر ہے کہ اس پر ظلم و زیادتی کا اثر پڑے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی ذات پاک سے اس طرح وابستہ کر رکھا ہے کہ ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کو اپنے اوپر ظلم فرمایا کرتا ہے اور ہماری ولایت و حکومت کو اپنی ولایت فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ حقیقت اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں کہ تمہارے حقیقی ہمدرد و حاکم اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومنین ہیں۔ یعنی ہمارے اماموں کی ولایت اور ایک دوسرے مقام پر بھی یہی فرمایا کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں بھی مدرجہ بالا مطلب بیان کیا، چونکہ یہ اللہ کی صفات کی موصوف ہیں تبھی ان پر ظلم اللہ پر ظلم ہے، ان سے محبت اللہ سے محبت ہے، ان سے بغض اللہ سے بغض ہے۔ یعنی اللہ کی ولایت، اللہ کا اقتدار
محمد و آل محمد کے ذریعے واضح ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات محمد و آل محمد کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کے اسماء محمد و آل محمد کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اسماء حسنہ بھی ہیں، اللہ کی صفات پاکیزہ بھی ہیں، اور اللہ کی ولایت مطلقہ کے حامل بھی ہیں۔ اور جو کچھ عوام ان کے ساتھ معاملہ کرتی ہے وہ اللہ اپنے اوپر سمجھتا ہے کہ جیسا معاملہ آپ محمد و آل محمد کے ساتھ کریں گے، اس کا مطلب ہے وہی معاملہ آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جس طرح کئی مواقع پر رسول اللہ نے خود فرمایا، اور حدیث قصہ میں بھی یہ موجود ہے کہ پالنے والے تو ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھیں، تو ان سے نفرت کر جو ان سے نفرت کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا میری ان سے جنگ ہے جن کی میری اہل بیت سے جنگ ہے، میری ان سے صلح و امان ہے جن کی محمد و آل محمد کے ساتھ صلح ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کی یہ قسط یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ قسط بہت پسند آئی ہوگی، اور جس طرح گزشتہ قسط میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس قسط کے لیے بھی گزارش پیش کرتا ہوں کہ اس قسط کو بار بار سنیے گا، تاکہ ہر ایک کانسیپٹ آپ کے ذہنوں میں صاف طور پر، کامل طور پر آ جائے، بیٹھ جائے، اور تاکہ آپ آگے یہ سمجھ کر اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اور ان لوگوں کو جو عقیدے میں ضعیف ہیں ان کو سمجھا سکیں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا آپ کی معرفت میں، آپ کے نور ہدایت میں اضافہ فرمائے، اور مولا ہمیں بھی اسی صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اور مولا کی خدمت کا موقع اسی طرح عطا ہوتا رہے۔ اور آخر میں دعا ہے اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ساتھ ہی یہ گزارش بھی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور لائک کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور اچھے اچھے کمنٹس دینا نہ بھولیے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔